پھر رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے. ہم اس ریڈ کی اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں. ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی کھڑی ہے اور انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گی. نشان لیا گیا, لوگوں کو روکا گیا, الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ 3 کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. آج کے ایکشن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے, ہمیں اطلاع دیتے, ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے. ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے, ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے ہیں. پہلے بھی نوٹس آئے, ہم نے اپلائی کیا, آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالادستی کے لیے اپلائی کرتے. یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکوائری نہیں ہے. ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کیے ہیں. اس 41 MLAs کے ایفیڈیوٹ میں سے 38 جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے. آج ہمارے KPK کے MPAs اور پنجاب سے ہمارے MPAs کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے. ہمارے آفس میں پنجاب کے MPAs کے ایفیڈیوٹس موجود تھے. ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا, انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس. ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے, ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے, کمپیوٹر بھی لیے گئے, اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں. ان سب کے فون بند آ رہے. آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس FIR میں کس کو کون مطلوب ہے. جس وقت رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا, رؤوف حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا, تو رؤوف حسن صاحب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں, اس پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے. میرا کنسرن تھا رؤوف صاحب کی سیفٹی, اس لیے میں رؤوف صاحب کے ساتھ اسی کی گاڑی میں گیا ہوں. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, پولیس لائنز اسلام آباد. پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی کیس میں مطلوب نہیں, آپ یہاں نہیں رہ سکتے, البتہ رؤوف صاحب ادھر ہوں گے. میں نے رؤوف صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا, روکنے کی اجازت نہیں تھی. ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا. ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا, کسی کو رات کے وقت, کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا. آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے. اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے. اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا. لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے, جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے. پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے, رول آف لا کے لیے ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے. ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیف کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو. لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا. ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے, ہمیں بریف کیا جائے, عسکری قیادت آ کے بریف کرے. اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا, یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی, اس ایوان میں بریفنگ ہوگی, وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی, انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی, اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا. آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی. ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہو, ان کو آئسولیٹ کرنا, ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو, صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ہمارے کئی MLA صاحبان کو اٹھایا گیا, ان کے بھائی کو اٹھایا گیا,
ان کے بچوں کو اٹھایا گیا. ہمارے ایک MNA صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا, اس کی والدہ کو 37 فون کال آئی اس بچے کے ٹیلی فون سے, اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں, صرف ہمارے MNA صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا, MPAs کو بھی دیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ روح حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روح حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا. کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے, بغیر انکوائری کے, بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر FIR بتایا ایز وی اسپیک, ہمیں نہیں پتا کہ کون سا FIR ہے جس میں وہ مطلوب ہے, یا اس FIR میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہیں. یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا, اس سے ملک کا نقصان ہوگا, اس لیے ہم اس کی مذمت کر سکیں. اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں. بہت شکریہ جی. جناب چیئرمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے خواتین و حضرات, پاکستان کے سننے والوں کو, ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم. خواتین و حضرات, آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا. تفصیلاً انہوں نے بات کر دی. میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر DGIS PR صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا. جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا, ریڈ بہانہ تھا. اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے. آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں, کبھی مریم نواز کی, کبھی شہباز شریف کی, کبھی تارڑ کی سنتے ہیں, اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا. وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں خواتین حضرات؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ کا کاروبار نہیں چلے گا, ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا, وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی, جرائم بڑھیں گے, دہشت گردی بڑھے گی. روٹ کاز پہ جائیں, اصلی وجہ پہ جائیں, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا, معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی, اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی, یہ آپ کی PDM گورنمنٹ اور اسحاق ڈار نے ڈکلیئر کی تھی. یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی. اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی. اس سال دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر. معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی, خواتین و حضرات, تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی CRPC کے قوانین ہیں, ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو
3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں.